دنیا ختم کر دی گئی تھی، ہر شے اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اب بس یہی دو جاندار باقی تھے، ایک آگ اگلتا، ہاتھ کی اونچائی سے بلند سورج، اور تپتی ریت پر چاروں شانے چت وہ۔ اس کی یادداشت جواب دے چکی تھی۔ بھوک، پیاس، چھاؤں، سکون، ٹھنڈک، ہوا، وہ ان چیزوں کو بھول چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اسی کے ساتھ کیوں؟ یہ سوال بھی ذہن سے محو ہو گیا۔ اسے اپنا نام بھول چکا تھا، مقام، عہدہ، شخصیت، رشتے، محبت، نفرت۔ اس کے جسم میں پانی کی شدید ترین کمی بلکہ اختتام ہو چکا تھا۔ اب جسم کے کسی بھی حصے میں نمی کا شائبہ بھی نہ تھا، مگر پلکوں کی چپچپاہٹ ایک مزہ دے رہی تھی، خود اذیتی۔ اس کا جسم پھوڑوں اور پھنسیوں سے بھرا تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی سوجی جیسے کلیجی کے دو سرخ ٹکڑے۔ آنکھ کے پاس ہی کوئی پھنسی پھوٹی تھی، مکھیاں اس کے اوپر بھن بھن کرتی گردش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پھوڑوں پر چپکی ہوئی تھی، اور اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ مار دیتا یا پھر خود کو ہلکی سی حرکت دے، تاکہ مکھیاں بس پل بھر ہی کو اڑان بھریں، اور ساری دنیا اپنے معمولات، غموں، مصروفیت کے ہمراہ رواں دواں ہوگی۔ کسے خبر کہ اس نے کس قسمہ پرسی کے عالم میں جان دی؟ کوئی اس کا مددگار نہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں۔ موت بے کسی اور بے بسی ہی ہے، مگر اتنی بھیانک شکل، اور اس کی اس حالت کے لیے دنیا کی کسی زبان میں کوئی مثال نہیں ہوگی۔ موت مقرر ہے، نہ ایک منٹ بیشتر نہ پیچھے۔ کاش وہ اپنی جان لے سکتا، مگر اس میں کسی بھی عمل کی جرت نہیں تھی۔ دہتے آگ کے گولے کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اس نے پلکیں سختی سے بند کر رکھی تھی، اور بند آنکھوں کے پیچھے ایک چہرہ تھا، اور حیرت تھی وہ سب بھول کر بھی اس چہرے کو نہیں بھول پایا تھا۔ اس سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ اور امید و پہن سے تپتا ایک اور چہرہ، وہ کس کا تھا؟ پتہ نہیں، لیکن اس کے الفاظ من و ان یاد تھے۔ وہ اس وقت ان الفاظ کو نہیں سمجھا تھا، پھر اب اچانک حسب حال کیوں لگنے لگے؟ مجھے لگا میں نے زندگی بھر پھول چنے، کپاس کے پھول، یہ چمکیلے سفید بڑے پھول، پھولے پھولے چاندی جیسے۔ میری پشت پر ٹنگا جھولا بھر گیا، پر گھر پہنچتے پہنچتے بارش ہو گئی۔ میرے کندھے کا وزن تو سوچو، اور میرے پھول نہ رکھنے کے قابل، نہ جلانے کے لیے، نہ چھپانے کے لیے۔ اسے ان آخری پلوں میں کسی کے جملے یاد آئے، حسب حال لگے، اور اللہ اسے کیوں بچائے؟ اس نے اللہ کے لیے کیا کیا تھا کبھی ایک پل کے لیے، ایک جنبش؟ اور اللہ تو انہیں بھی واپس بلا لیتا ہے جو اس کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے پاس اگر اسے زندگی دے دی جائے تو کیا کرے گا؟ کیا اس کے پاس ایسا کوئی عمل ہے جس کے بدلے وہ رحم مانگ لے، وہ زندگی مانگ لے؟ لیکن اس نے پچھلی زندگی کا کیا کیا؟ اللہ اسے کیوں زندگی دے؟ زندگی ایسے تو نہیں گزارتے جیسے اس نے گزاری۔ اچھا، تو پھر کیسے گزارنی چاہیے؟ پتہ نہیں۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو چکی تھی۔ اور اللہ اگر تو مجھے بچا لے تو، وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر یہ بھی ایک خواب تھا کہ وہ ہونٹ بھی ہلا سکے گا۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک کی تمام زندگی اور اس کا ہر پل اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ تمام چہرے، تمام لوگ، تمام اعمال۔ کہتے ہیں مرنے سے چند لمحے پہلے پوری زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ تو کیا وہ مرنے والا ہے؟ اتنی گمنامی کی موت، نہ کفن نہ قبر۔ دنیا جہاں کی تہاں خوب مزے سے دوڑ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اے اللہ مجھے بچا لے۔ وہ اللہ جانے کیسے حلق کے بل چلایا تھا۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ وہ بے دم ہو گیا۔ وہ چاروں بڑی فرصت اور بے فکری سے ایک کینٹین کے باہر بنے چبوترے پر براجمان تھیں۔ حلیمہ نئی خریدی ہوئی کورس کی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، باقی تینوں کا دھیان کھانے پینے پر تھا۔ اچھا، تو پھر تاریخ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بار تو تمام عباسیوں کو، آج 9 تاریخ ہے، 8 گزر چکی اور کل 10 آ جائے گی۔ ہاں ہاں ہاں،
मारू ने लापरवाह अंदाज से सर हिलाया। फिर इसने बाकी दोनों से दाद चाही और फिर इन तीनों को हंसता देखकर हलीमा भी हंस पड़ी। मैंने इस तारीख का पूछा है, ये हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। हलीमा ने किताब लहराई। हाँ हाँ हिस्ट्री, यही हिस्ट्री। और मैं इस जवाब को तुम्हें उर्दू, इंग्लिश, सिंधी और पंजाबी में भी बता सकती हूँ। मारू चने की चाट में से चुन चुन कर प्याज अलग करते हुए मज़े से बोली। इतनी बहुत सी जुबानें। अरीबा की आंखों में सताइश उतर आई। वो फौरन मुतासिर हो गई थी। बल्कि नहीं, मारू की हर हरकत इन तीनों को हर बार नए सिरे से हैरान करती थी। कैसे भला? तुम्हें कब आई इतनी जुबानें? बताओ ज़रा। हसनल को इन दोनों की मरूबियत एक आंख न भाई। वेरी सिंपल यार, मारू ने गर्दन हिलाई। उर्दू कौमी और मादरी, पंजाबी फादरी जुबान है। सिंधी कैसे? हलीमा ने बात काटी। सिंधी कायदी जुबान है यार, तीसरी जुमात में पढ़नी शुरू की। 9th के बोर्ड का पेपर था यार, मैं तो 6 बजे वाला नाटक रंग भी देख लेती थी कसम से। इसका अंदाज सबको मज़ा दे रहा था। और इंग्लिश कौन सी जुबान है? वो पादरी की जुबान है यार। हाँ, हलीमा को करंट लगा। वो फटी आंखों से मारू का चेहरा देखने लगी। चाट की मुश्तरका प्लेट में चम्मच करंट खाए अंदाज में छोड़ दिया। बाकी दोनों के चेहरों पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी। 2 साल में पहले तो कभी। चिच, पागल हो यार, तुम लोग हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों के हकूक से किसे इनकार। मारू की आंखें सुर्ख होने लगी थी, गला बेहद भारी। तो तुम उनसे मिलती हो? हलीमा बमुश्किल बोली। हाँ तो क्या हर्ज है, मिलती हूँ ना कसम से। क्या आदमी है ज़बरदस्त, चॉकलेट देते हैं हमेशा से। और तुम ले लेती हो? हलीमा मजहबी मामलात में किसी हद तक इंतहा पसंद थी। हाँ तो और क्या, कोई चॉकलेट को मना करता है? कितना गुना मिलता है पता है। और वो इतने काले हैं, इतने काले, जैसे सिंघाड़े, जैसे उल्टा तवा। लेकिन मैंने आज तक किसी सीधे तवे को भी गोरा नहीं देखा। तुम लोगों ने देखा? खैर जाने दो और आगे सुनो। इनसे 4 हाथ आगे काले इनके बेटे, मगर शुक्र है वो यहाँ नहीं होते। नक्शे अमन का खदशा था यार। उसने आंखें पटपटाई। अब इतना काला भी कोई कैसे हो सकता है? हसनल की दिलचस्पी तो अरूज पर थी। न रूठेपन से कहा, नक्शे अमन हूँ। ओहो, नक्शे अमन काले होने की वजह से थोड़ी कहा। वो तो हैं टॉल, डार्क एंड हैंडसम। बल्कि अगर इस हलीमा की तौबा तिल्ला ना शुरू हो जाए तो कहूँ, बल्कि तुम इसके कानों पर हाथ रखो। चलो रखो जल्दी, मारू ने हुक्म दिया। अरीबा ने तुरंत तामील की, मगर बस दिखावे को। सुनाई सब दे रहा था। इनको देखकर तो दिल की धड़कन रुकने लगती है। वाह, तुम्हें क्या हो गया मारू आज? हलीमा को अच्छू लग गया। सारी पेप्सी बोछाड़ की सूरत बाहर निकली। वो नाकाबिले फहम निगाहों से चेहरा पोंछते हुए उसे देख रही थी। इंसान बनो मारू। हलीमा ने जिद छोड़कर तारीख इस्लाम की मोटी किताब इसके सर पर दे मारी। वो अपने पसीने से तर चेहरे, बालों और गर्दन को सफ़ेद तौलिए से रगड़ता दीवार गिर कद्दे आदम आईने के सामने आकर ठहर गया। पसीना पलकों पर टिका था, आंखों में चुभन देने लगा। वो वॉशरूम में घुसा और फ़कत आंखें धोकर दोबारा आईने के सामने इस्तादा हो गया। इसका सांस धूमकी की तरह चल रहा था और चेहरा सुर्ख। 2 घंटे जिम में गुजारने के बाद थकान तो थी, मगर निढाल हरगिज़ नहीं। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगाई और जदीद म्यूजिक सिस्टम को रिमोट से ऑन किया। नुसरत फतेह अली की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। वो आरामदा कुर्सी पर बहुत पुरसुकून हालत में नींद दराज हो गया। आंखें मूंदी। बाएं जानिब खूबसूरत गैलरी, बाहर झाग उड़ाता समंदर, लहरें समंदर से लिपट लिपट कर वापस पलट रही थी। वो गैलरी में आ गया। सुनहरी रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर वो बहुत दूर तक देखने की सही कर रहा था। साहिल अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं, मगर सब समंदर एक जैसे होते हैं। शोरीदा लहरें, एक जैसा झाग, नमक, रेत और वापसी को तैयार। समझती नहीं, साहिल फ़कत इतनी इजाज़त देता है कि उसे छुओ और फ़ौरन पलट जाओ। तो क्या उसे भी वापस लौट जाना पड़ेगा? लेकिन इसने किसी से लौट आने का अहद नहीं किया। ये लहरें तो अहद पर कारबंद रहने पर मजबूर हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई अहद नहीं, कोई मजबूरी नहीं। उसने ज़िंदगी बंजारों की तरह गुजारी।
کیا ٹکنا اس کے نصیب میں نہیں؟ تمام زندگی اس کی نظروں میں گھوم گئی، شہر شہر، ملک ملک، وہ کتنی جگہ گھوما مگر کہیں دل نہیں لگا۔ دل لگانے کے ڈھیروں سامان بھی بس پل بھر کو خوشی دیتے، پھر وہ اکتا جاتا، بھاگ اٹھتا، اور ہر بار نیک جگہ اسے نیاز نہیں دیتی کہ ہاں اسے یہیں آنا تھا، یوں ہی رہنا ہوگا، مگر بس کچھ وقت بعد ہی۔ سمندر کی لہروں پر نظروں کے مستقل ارتکاز نے اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کر دی۔ وہ خیال اس ذہنی کے عالم میں پلٹ آیا، فریج کھول کر اندر جھانک رہا تھا۔ امپورٹڈ آئٹم سے ہر کھانا بھرا تھا، اس کے لیے انتخاب مشکل تھا۔ پھر اس نے یوں ہی کوئی ڈبہ اٹھا لیا، چیز وہی تھی مگر ذائقے میں کچھ فرق تھا، پر پیٹ بھر رہا تھا۔ زندگی کے دن ایسے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں کہ جیسے گزر جائیں گزار لو۔ اس کے لیے نئی جگہ، نئے لوگ، نئے کام، ان میں مدغم ہونا کوئی دشوار نہیں تھا، لیکن مسئلہ اکتا جانے کا تھا۔ وہ ہر معاہدے کو بھول کر سامان باندھ لیتا تھا، کوئی ہو جو اسے بھی بس روک لے، زیادہ سفر کر کے تھک چکا ہے۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، اب وہ جانتا تھا کہ دوسری جانب کون ہوگا، تو کیا وہ ان کی بات مان لے؟ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ دل و دماغ یک زبان بولے تھے۔ اس کی دنیا میں شناخت کا پہلا ذریعہ حسن و جمال تھا۔ یا تو آپ کو خوبصورت ہونا چاہیے یا خوبصورت بن جانا چاہیے۔ اس کے گرد و پیش کا ہر چہرہ کسی نہ کسی حوالے سے سبحان اللہ کہنے کا لائق تھا، پر جیسا حسن آج نظروں کے سامنے آیا ویسا چہرہ اس کے پورے وجود میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب نہ تھا۔ اسے لگتا تھا اس پہ گہرے رنگ سجتے ہیں، مگر گہرے میرون کو کسی بھی جسم پر اس طرح پہنا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں کاجل کی کوئی لکیر نہ تھی، سادہ خالی خالی مڑی پلکوں والی معصوم آنکھیں، بچوں جیسی معصومیت اور حیرانی، سنہری دوپٹی میں دمکتے کبوتر جیسے پیر، مخروطی انگلیاں، بنا کسی آرائش کے دل کو شکنجے میں کس لینے کا ہنر جانتی تھی۔ وہ اپنی سر توڑ کوششوں کے آگے ہار گئی، اپنی بے بسی نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اس نے سختی سے آنسو پوچھے تھے، مگر یہ سیلے رواں کسی بند کے بعد نہیں تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی شدت سے لرز رہا تھا، وہ جھٹکے کھا کھا کر کسی بے بس بچے کی طرح روتی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ لوگ مجھے ضدی، ہٹ درم، کم عقل اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، مگر کب میں نے کس کی سنی؟ تم سے مل کر میں موم بن گئی، جیسے مرضی ڈھال لو۔ وہ خود سے ہم کلام تھی، جیسے تم چاہو، جیسے تم کہو، جو تمہاری مرضی، تم صحیح میں غلط۔ میں نے عہد کر لیا تھا تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہاری خوشی میں خوش، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میں تمہیں کبھی نہیں پا سکتی، مگر اس طرح سے کھو دوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ صوفے میں دھنسی تھی اور سامنے ڈریسنگ کے آئینے میں اس کا بکھرا تڑپتا وجود کسی بھی دیکھنے والے کے دل کو مسل سکتا تھا۔ پہلے بھی ایک کمپرومائز کیا تھا، وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر محو گفتگو تھی، اور صحیح کیا، میرا فیصلہ درست تھا۔ میں اس راہ پر تمام زندگی چلنے کو راضی تھی، خوش، مگر کبھی دھیان ہی نہ دیا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ ساری عقل و شعور مکاری دھری کی دھری رہ گئی۔ قسمت سے بے وقوف جھگڑتا ہے، وہ بن جاتی بے وقوف، ہنسی خوشی کملی کہلوا لیتی، مگر لڑ پڑتی، منہ نوچ لیتی اگر جو قسمت مجسم ہو جاتی۔ اس نے لمبا سانس لیا، جیسے کمرے میں آکسیجن کم ہو گئی ہو اور سانس لینے میں سخت دشواری کا سامنا ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور میرون 20 پردے جیسے نوچ کر کھڑکی سے ہٹا دیے۔ وہ پٹ کھول کر اپنے پھیپڑوں کو ہوا سے بھر لینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی نظریں پردوں کے رنگ پر ٹھہر گئیں۔ مرون پردے جن میں مدھم سا سنہرا تار تھا، میرون رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس کمرے کی ہر چیز میں نمایاں تھا میرون رنگ۔ اس نے بھی تو میرون لباس زیبتن کر رکھا تھا نا، اس نے کبھی کسی پر اس رنگ کو ایسا سجتا نہ دیکھا تھا۔ اب اس رنگ سے زندگی بھر کے لیے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ پردے نوچ کر پھینک دیتی تو کارپیٹ اور کوشنز
بھاگ کر کامن روم میں نکل آئی، صوفے پر ڈھہ گئی۔ کچھ افاقہ محسوس ہوا، تبھی نگاہ صوفے پر گئی۔ میرون سادہ مخمل اور میرون سیاہ اور سنہرا وال پیپر۔ او اللہ نہیں! اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر آنکھیں میچ لی۔ مگر بند آنکھیں تو تصورات کو اور واضح کر دیتی ہیں نا۔ اس نے ایسے بدک کر آنکھیں کھولی تھیں جیسے پیر کے تلوے کو سانپ نے اپنی زبان سے چاٹ لیا ہو۔ اس نے پیر اوپر کر لیے، پھر گھٹنوں میں سر دے کر لرزنے لگی۔ تمہارے بازوؤں میں اس نازک وجود کو دیکھنا۔ آہ! اس نے زور زور سے اپنے گال پیٹنے شروع کر دیے۔ وہ بینڈ ڈال رہی تھی، عجیب ناقابل فہم الفاظ کے ساتھ۔ وہاں سے بھاگ کر گھر تک نہ جانے کیسے صحیح سلامت پہنچ گئی تھی کہ گھر جائے پناہ ہوتا ہے۔ اب گھر سے بھاگ کر کہاں جائے؟ قد اتنا چھوٹا نہیں تھا، مگر اب اس عمر میں بڑھاپے اور موٹاپے کے باعث چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ کالر کے بغیر سفید کھلے بازوؤں کا کرتا، دونوں پہلوؤں میں جیبیں، سفید اونچی شلوار، پیروں میں شوگر کے مریضوں کی دانے دار ہوائی چپل، سر پر ٹکی ٹوپی اور اس پر سفید ریش۔ وہ جاگنگ ٹریک پر بھاگ رہے تھے، مگر ان کا بھاگنا یوں تھا جیسے پیچھے کوئی خونخوار جانور لگ گیا ہو، جیسے وہ کسی سے بھاگ رہے ہیں، جیسے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہو۔ تیز تیز چلنا ہوتا ہے، ارد گرد کے مناظر سے محفوظ ہوتے ہوئے بھاگا نہیں جاتا۔ جناب تو باقاعدہ خوف زدہ لگ رہے ہیں۔ محی الدین سہگل ایک دم ان کے سامنے آ رکے۔ وہ بمشکل رکے، ہلکا سا چونکے، پھر پرسکون ہو گئے۔ آج بہت دنوں بعد انہیں دیکھا تھا۔ محی الدین حسب معمول بے حد اسمارٹ، لمبے، گورے اور فریش تھے۔ وہ سرخ رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے، بال گرے تھے مگر سفیدی کی جانب رواں۔ تھوڑی پر لگی فرینچ کٹ ان پر سجتی تھی، آنکھوں پر سنہری فریم کی نازک اینک تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ چلنا شروع ہوئے تھے اور پھولتی سانسوں کے درمیان وہ ماجرا بیان کرنے لگے۔ میں ڈاکٹر کو قائل کر کر کے ہار گیا۔ وہ کہتا ہے روزانہ کھلی فضا میں کم از کم 1 گھنٹہ چلوں، شوگر، بلڈ پریشر سب رفو چکر۔ اب تم کہو، میرا تو خیال ہے، بلکہ خیال کیا یقین ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کو اس وقت ورزش وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ مگر وہ ڈاکٹر، وہ چلتے رکتے پھوٹتی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ اپنی رائے دے رہے تھے۔ مولانا، اپنے معمولات کی تشہیر کرنا اچھا نہیں۔ نماز آپ کا ذاتی فعل نہیں ہے، محی الدین نے انہیں چھیڑا۔ میں تو جناب ہی سے کہہ رہا تھا، تشہیر اب ہوئی تو آپ ہی کی جانب سے ہوگی۔ وہ 2 ٹوک بولے۔ محی الدین نے جاندار کہا لگایا، مولانا خفا لگتے ہیں، مگر کس سے؟ ہماری خفگی کی کیا معنی؟ دنیا اپنی روش سے کب ہٹتی ہے؟ دنیا اپنے ہٹیلے پن میں کتے کی دم سے بدتر ہے۔ وہ قریب بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ محی الدین نے بھی تقلید کی۔ یہ پانی پیجئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی بوتل بڑھائی۔ اب آپ جیسے سے بات کریں گے تو فوراً ہمیں تنگ نظر، تعصب زدہ کہہ دے گا۔ اسلام کو یا اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تک کو پس پشت بھی ڈال دیں، نعوذ باللہ۔ تب بھی بتائیے، یہ سب جو یہاں بلکہ ہر جگہ ہو رہا ہے، کیا انسانیت کو زیب دیتا ہے؟ اب اگر میرا پوائنٹ آف ویو لیں تو میں کہوں گا، ان لڑکیوں اور ان خواتین کا یہ حلیہ مجھے انسانیت کی بھی توہین لگتا ہے۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی بھی، اور سچ کہوں تو کیا شرفا کے یہ طور ہوتے ہیں؟ کوئی بھی غیرت و اہمیت والا انسان یہ حیا سوز نظارے برداشت کر سکتا ہے؟ اندر ہی اندر ابل رہے تھے، اب دوست مل گیا تو کہہ کر دل ہلکا کر دیا۔ محی الدین نے چونک کر حیا سوز نظارے ڈھونڈنے چاہے۔ اتنی صبح صبح کون انسانیت کی توہین کر رہا ہے؟ متعجب نگاہیں جب ناکام لوٹیں تو انہی سے پوچھ لیا، تو کیا یہ سب انسانیت کو زیب دیتا ہے؟ مفتی عبید الرحمن نے چمک کر ڈیلے گھمائے۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں محی الدین نے جب چاروں طرف دیکھا تو پھر اگلے پل وہ سب سمجھ گئی۔ ٹریک پر دوڑتے مرد و زن، ان کی نظروں کا خصوصی ہدف ناریل کے پیڑ کے نیچے تھا۔ ہلکے گلابی اور ہلکے نیلے ٹریک سوٹ میں، پونی ٹیل باندھے، کانوں میں واک مین،
وہ لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ایکسرسائز کر رہی تھیں. گلابی سوٹ والی جب سیدھی کھڑے ہو کر دونوں بازو اوپر اٹھاتی اور پھر دھیرے دھیرے واپس لاتے ہوئے اپنی انگلیوں کے پنجے کو چھوتی تو شرٹ پیچھے سے کھچ جاتی. اسے نئی باری کرنے سے پہلے شرٹ نیچے اور ٹراؤزر اچھل کر اوپر کرنا پڑتا تھا. دونوں لڑکیاں بے حد اسمارٹ، لمبی پتلی تھیں. نیلے سوٹ والی دونوں ہاتھ کمر پر جمائے کبھی دائیں ہوتی کبھی بائیں. لا حول ولا. مفتی صاحب کی خوف زدہ جھرجھری لیے ہوئے آواز محی الدین کو چونکا گئی. توبہ کا محرک دیکھ کر محی الدین کے لبوں پر مسکراہٹ گونجی تو فوراً اس کا گلا گھونٹ لیا. محی الدین نے زندگی کا بیشتر حصہ مختلف ممالک میں گزارا تھا. سب کچھ دیکھ رکھا تھا. مفتی صاحب کے لیے یہ سب نیا تھا. وہ ملک کے مشہور عالم دین تھے، بہت بڑے مدرسے کے سربراہ. ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی. شامت ان کی یوں آئی کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے ساتھ وزن ہنوز بڑھ رہا تھا. کوئی ہارمونز کا مسئلہ تھا. گھٹنوں میں شدید درد ان کی روزمرہ زندگی میں چلنا نہ ہونے کے برابر تھا. ڈاکٹرز کو 3 ماہ لگ گئے یہ سمجھانے میں کہ ان کے لیے واک بے حد ضروری ہے. وہ توہن کرہن ڈاکٹر کی مانے تو کہ چند روز ہی میں گھٹنے کچھ فعال لگے اور صحت بہتر محسوس ہوئی. درد اب بھی تھا مگر اب سکون دیتا تھا. وہ اپنے اندر چستی محسوس کرنے لگے تھے. ان کا گھر تو نارتھ میں تھا مگر مدرسے کی ایک نئی شاخ یہاں DHA میں قائم کی گئی تھی. مدرسہ زیادہ توجہ کا متقاضی تھا. وہ ہفتے کی 2 راتیں یہی قیام کرتے تو اس طرح وہ صبح واک کرنے کے لیے قریبی پارک آ جایا کرتے. یہ پارک گھر کے قریب پارک سے زیادہ بڑا، زیادہ خوبصورت، ہرا بھرا اور عوام الناس کے رش سے پر تھا. یہاں وہ زیادہ سکون محسوس کرتے تھے. وہ ملک کی جانی مانی شخصیت تھے، ایک بڑے مدرسے کے سربراہ، ایک اکثریتی فرقے کے عالم. ان کے ساتھ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی تھا. یہاں وہ زیادہ پرسکون ہو کر بے فکری سے واک کرتے. باہر گن مین اور 2 پولیس اہلکار کھڑے رہتے تھے. سب کچھ ٹھیک تھا مگر یہاں آنے والے مرد و زن، بالخصوص لڑکیاں اور عورتیں، جیسے ان کی نگاہوں کو گناہ گار کرنے والی مذکورہ خاتون. محی الدین صاحب نے خاتون کو ایک گہری نگاہ سے دیکھا اور پھر مفتی صاحب کو. ادھر سے منہ موڑوں تو ادھر یہ لڑکیاں ہیں، پیچھے دیکھو تو سارے احمق بلا وجہ کہہ لگا رہے ہیں. پتہ نہیں کس پاگل نے تحقیق کر ڈالی کہ صبح صبح ہریالی میں منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنسو گے تو اچھا ہوگا. کوئی تھراپی وراپی ہے. ہم نے تو بچپن ہی سے سن اور سمجھ رکھا ہے کہ کیا کہا شیطان کی صفت ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے. تبسم دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے. تمہیں علم ہے محی الدین، کیا کہا چہرے کے عضلات کو بگاڑ دیتا ہے. ناک پھیل جاتی ہے، ساری بتیسی کسی بنمانس کی طرح نمایاں ہو جاتی ہے. آنکھیں بند اور تبسم چہرے کو جو خوبصورتی دیتا ہے وہ کسی اور تاثر سے مل نہیں پاتی. پتہ نہیں یہ کافر کم عقل سارے پیسے ان بے سروپا تحقیقوں میں کیوں ضائع کر دیتے ہیں. ان کے لہجے میں تعصب گھل گیا. کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں. محی الدین نے گردن موڑنے سے پرہیز کیا، مبادا ان کی اپنی حسینہ نکل جائے. اس کا مطلب ہے آج کی صبح نے مفتی صاحب پر کوئی خوشگوار تاثر قائم نہیں کیا. گزری رات بھی کون سی خبر لائی تھی خیر کی. ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے. جماعت کے ہمراہ ساحل سمندر پر گئے تھے، دعوت حق دینے، مسجد کی طرف بلانے. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نماز کا. وہاں استغفر اللہ وہ بےہودگی دیکھی کہ شرم سے پانی پانی ہو گئے. پہلے نوجوان ذرا سا جھینک کر بات سن لیتے تھے، کچھ وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے ساتھ چل پڑتے تھے. اب دبے قدموں غائب ہو جاتے ہیں. وہ بھی قابل برداشت ہے. ایک منچلے نے کل کہہ دیا، مفتی صاحب ہم نماز کے واسطے تیار ہیں، پر یہ پرابلم ہے کہ 1 آور ایک بار ہی ہو جائے. جس کو جب ٹائم ملے وہ اپنی ساری نمازیں پڑھ لیں. ٹائمنگ کے ساتھ چلنا تو بہت مشکل. وہ محی الدین کے اسکول کے زمانے کے دوست تھے، آج ایک بے حد معتبر مقام پر، مگر اس طرح لہجے کی نقل اور جلا بنا انداز بمشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹا. پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دینا تھا؟ ان کی آواز پست ہو گئی.
جہالت غلاظت کی مانند ہوتی ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈالو تو یہ دلدل کی طرح اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ مگر اس وقت تو خون ہی کھول گیا۔ جو جواب میں دینا چاہتا تھا وہ مدرسے کے ایک ہونہار نے کہہ دیا۔ صبح دوپہر شام کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تینوں ٹائم کا ایک بار ہی کیوں نہیں؟ وہ لڑکا کیا بولا؟ محی الدین کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ کہنا کیا تھا؟ نا خلف بدلحاظ گڈ آنسر مولوی صاحب، آئی تھنک اباؤٹ دس، اور بےہودہ سی موٹر بائک پر کک لگا، یہ جا وہ جا۔ وہاں سے لوٹے تو انٹیریئر منسٹری سے فون آ گیا، آپ اس طرح سے کھلے مقامات پر نہ نکلا کریں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن محی الدین تم سن لو، میں جان بچانے کے لیے گلی کوچوں میں تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا۔ میں نے ساری عمر اسی ایک کام کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اللہ کے راستے پر بلاتے ہوئے کسی ناہنجار کی گولی لگے تو سبحان اللہ، میں اس متوقع قاتل کو پہلے ہی معافی دے چکا ہوں۔ جو آپ کو شہادت کا درجہ دلوا دے وہ برا کیسے؟ ان کے سرخ سفید چہرے کا رنگ شہادت کی خوشی کا سوچ کر دمکنے لگا۔ محی الدین نے یہ جملہ دوسری بار ان کے منہ سے سنا تھا۔ وہ صحیح تھے یا غلط، مگر جملہ سن کر جو تصور بنتا تھا وہ بڑا ہی اثر آفرین سحر انگیز تھا۔ کہوں کی آواز ایک بار پھر صبح کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ سرخ روش پر بھاگتی لڑکیاں اور ان سے کچھ قدم پیچھے باتوں میں مگن لڑکے پھر ان کے سامنے سے گزرے۔ ناگواری اور غصے کی ایک لہر آنکھوں میں ان کی ٹھہر گئی۔ مجھے لگتا ہے میں ان سب تماشوں ہی کی وجہ سے واک کرنا چھوڑوں گا۔ ان سب کی موجودگی سے مجھے شدید الجھن اور ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ مفتی عبید الرحمان نے دل کی بات کہی۔ کہے کے بارے میں ان کے کچھ منٹ پہلے کے بیان کو بھولتے ہوئے محی الدین صاحب نے دل کھول کر کہا لگایا۔ مفتی صاحب نے ناگواری سے چراغ تلے اندھیرے کو دیکھا۔ تم بہت اچھا کرو گے میرے دوست۔ ان سب میں سے بیشتر بھی تمہارے بارے میں ایسی ہی رائے رکھتے ہوں گے، بلکہ انہیں تمہاری موجودگی سے زیادہ تم سے الجھن ہوتی ہوگی۔ مجھے تو ڈر ہے کوئی انتظامیہ سے شکایت نہ کر دے کہ مفتی صاحب آ کر خلل ڈال دیتے ہیں۔ ہا ہا ہا، لا حول ولا قوت۔ مفتی عبید الرحمان کا سر گھوم گیا۔ مجھے ان کے تو نہیں، البتہ تمہارے خیالات یہی لگ رہے ہیں۔ تم اچھے خاصے اسمارٹ آدمی پار کیوں آتے ہو؟ مفتی صاحب اپنے عہدے، رتبے، تعلیم سے قطع نظر صرف اپنے دوست سے محو گفتگو تھے۔ ارے بھائی، محی الدین کو پھر ہنسی آنے لگی۔ میری جوانی کی عادت ہے، میں پارک آنا نہیں چھوڑ سکتا۔ بھلے سے میرے گھر میں بہت بڑا لان ہے، جم بھی بنا رکھا ہے، مگر اس طرح صبح صبح لوگوں کو دیکھنا، خاموشی سے چہرے پڑھنا میرے سارے دن کی تنہائی کے لیے ایک ٹونک بن جاتا ہے۔ محی الدین کے چہرے پر ملال گھل گیا۔ مفتی عبید الرحمان نے بھی اندر کی بات جان لی۔ دوست کی پشت تھپتھپانے لگے۔ ارے اولاد یعقوب کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ البقرہ 46۔ میری بہن کی اس طرح منگنی یا نکاح طے ہو تو میں سارے جہان میں ڈھنڈورا پیٹ ڈالوں۔ یہ تم ہی ہو سکتی ہو جو اتنے ڈھیلے انداز میں اطلاع دے رہی ہو، جیسے ہمارے گھر گیس میٹر چیک کرنے والا ریڈر آئے گا۔ مارو کو پتنگے لگ گئے۔ اریبہ اس کی اس بات سے 100% متفق تھی۔ حلیمہ کو بھی اس کا ٹھس انداز پسند نہیں آیا، جبکہ وہ حسنل سے اس کے گھر کے ماحول سب سے پوری طرح واقف تھی۔ مارو بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوش کن دن وہ ہوگا جب اپیا اور بچوں کے رشتے طے ہوں گے۔ میں تو اتنی خوشیاں مناؤں گی کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ دن ہمارے گھر کے لیے سمسم کی چابی جیسا ہوگا۔ جیسے ہی اپیا بچوں کے رشتے طے ہوں گے، امی ماموں سے نیرہ اور پھپھو سے غزل کو مانگ لیں گی، بھائی جان اور غدیر کے لیے۔ پھر پیچھے کون رہ جائے گا؟ میں، سہیلہ اور شہیر۔ بس تمہیں پتہ ہے نا، ابو کہتے ہیں ہم 3 شادیاں کریں گے اکٹھی، اپیا، بچوں اور بھائی جان کی۔ اریبہ کم گو تھی اور بہت دھیمی سی، مگر اس موضوع پر ایک دم اچھل پڑتی، تیز تیز بولنا شروع کر دیتی۔ خوش کن تصور اس کے چہرے پر روشنی بکھیر دیتا۔ تو پھر کرو اپیا اور بچوں کے رشتے، دیر کس لیے؟ حسنل کا انداز بیزار ہی تھا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کب ہے؟ رشتے اتنی آسانی سے کب طے ہوتے ہیں؟ میری امی تو بے حد پریشان ہے۔
اریبہ کے چہرے کی روشنیاں بجھ گئیں. میں نے دیکھی ہے تمہاری بہنیں, اتنی پیاری تو ہیں, رشتے میں کیا قباحت ہے؟ حلیمہ نے پوچھا. یہ خبر ہو تو قباحت دور نہ کر لیں. کسی کو ہم پسند نہیں آتے اور کوئی ہمیں. آپ ہی مجھ سے 10 سال بڑی ہیں, یعنی 29 برس کی. پھر بچوں اور پھر بھائی جان, انہیں نیرہ پسند ہے, وہ اچھا کماتے ہیں, اسی لیے مومانی خاموش ہے, انتظار کر رہی ہیں, ورنہ کون رکتا ہے؟ تو بھائی جان کی کر دو. حسنل نے حل پیش کیا. اوہ, بھائی جان نہیں کریں گے, 2 ممی نہیں مانیں گی. سوم, وہ مانی کیوں دیں گی اتنے جنجال میں لڑکی؟ اور نیرہ بھی صرف 21 کی ہے, یعنی تمہاری تقریباً ہم عمر. مارو چیخی. ہاں, لیکن وہ مجھے ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. اچھا ہے ابھی شادی نہیں ہو رہی, ورنہ ہماری زندگی کو مشکل ہی بنائے گی. مگر چھوڑو, بھائی جان کی زندگی تو خوشی اور آسانی سے بھرپور ہوگی نا. مجھے اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار ہے. اس کے جملوں کے اثرات چہرے کی لائٹ کو ہلکا گہرا کر رہے تھے. اس نے مسکرا کر چہرہ روشن کر دیا. ارے واہ ریبا, عاقل تو سچ مچ کی عاقل و بالغ بن گئی. ماہرو نے شریر انداز میں اسے چھیڑا. اس کا انداز اور جملے کی گہرائی, عاقل و بالغ. اریبہ نے اپنا موٹا جنرل اس کے سر پر دے مارا. حلیمہ اور حسنل بھی زور سے ہنس پڑے. جانے دو یار, تم پر عاقل و بالغ ہی سجتا ہے, حلیمہ نے دل کی کہی. اریبہ نے ہار مان لی. حسنل نے گنگناتی ماہرو کو دیکھا. ماہرو سے دوستی کالج میں آ کر ہی ہوئی تھی. وہ پہلے ہی دن ٹیچر کی نگاہوں میں اپنی جگہ بنا چکی تھی. ٹیچر نے حاضری رجسٹر اسے دیا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے نام ترتیب سے لکھ کر دو. ماہرو نے اگلے دن بلیک بورڈ پر خانے بنا دیے. ارم نام کی 5 لڑکیاں ہیں, صدف نام کی 3 اور فائزہ نام کی 4. سب کھڑی ہو جاؤ. اب لڑکیاں ساری تیز ترار تھیں, مگر اسکول سے نکلی جھجکتی. ماہرو کی خود اعتمادی کے آگے زیرو. ماہرو روسٹرم سے ایک قدم باہر نکلی, سب کو گہری نگاہ سے جانچا, اگلے جملے کے لیے شعوری وقفہ دیا. تم سب کے لیے میری پہلی اور آخری ہدایت. اس کا لہجہ دبنگ اور چہرہ بے حد سنجیدہ. لڑکیاں متاثر, الرٹ. اب کیا کہے گی, کون سی ہدایت؟ اپنے باپوں کے نام یاد رکھو. اس نے روسٹرم پر زوردار ہتھیلی ماری. کہے چھت سے چپک گئے. ایک اور لڑکی کھڑی ہو اور میرا دعویٰ ہے وہ اپنے نام کا الٹ ہوگی. سنجیدہ کمال ہے کلاس میں. انتہائی یونگے بونگے حلیے والی, چنگم چباتی, ڈیلے مٹکاتی, چھوٹے قد کی سانولی لڑکی. اس کے حلیے سے اندازہ ہوا وہ کس قدر سنجیدہ ہو سکتی ہے. ایک اور ہنسی کا طوفان. سنجیدہ کمال کی ماہرو اور بعد میں سارے گروپ سے چڑ اور بیزاری ہی رہی. بیٹھ جاؤ. اب پینی کھڑی ہو, مگر کھڑے ہونے سے پہلے اس کے بارے میں سن لیا جائے. یہ ممی ڈیڈی ٹائپ کوئی لڑکی ہوگی, اور غالب گمان ہے یا تو اکلوتی ہے یا چھوٹی. چلو اسٹینڈ اپ. ساری کلاس کو سانپ سونگ گیا. کیا ماہرو نام سے شخصیت پہچانتی ہے؟ کیا یہ کوئی علم جانتی ہے؟ پینی ناک منہ چڑھاتی کھڑی ہوئی. کلاس لوٹ پوٹ ہو گئی. اوہ, وہ ہائے ہوئی اوف ٹائپ کی نخریلی, نکچڑی, نازک اندام حسینہ تھی اور اکلوتی تھی. 3 بھائیوں سے چھوٹی تھی. آدھی کلاس نے ماہرو کے ہاتھوں بیت ہونے کا سوچ لیا. اب وہ لڑکی کھڑی ہوگی جس کا نام بے حد بے پناہ خوبصورت ہے. میں نے ایسا نام اپنی پوری لائف میں کبھی نہیں سنا, نہ دیکھا, نہ پڑھا. اور میرا خیال ہے جتنا اچھوتا یہ نام ہے, اس کی مالکہ بھی اتنی ہی منفرد ہوگی. ہاں تو اب کھڑی ہوں گی. میں کھڑی ہو چکی ہوں. ماہرو کا جملہ ادھورا رہ گیا. گڑیا جیسی گلابی, اپنے جیسی اچھوتی لڑکی آخری ڈیسک سے کھڑی ہو چکی تھی. آر یو شیور کہ میں نے تمہارا ہی نام لینا تھا؟ ماہرو کی آنکھوں میں تحیر پھیلا. اس کی بولتی پہلی بار بند ہوئی تھی. تم چیک کر لو. حسن پر ادائے بے نیازی. ماہرو نے ہار مان لی. حسن الماب, ماہرو بولی. ولد عبد المنان. حسنل نے والد کا نام بتا کر جملہ مکمل کیا اور سیٹ پر بیٹھ گئی. ماہرو نے سر دائیں بائیں ہلایا. حسن بے پناہ کا جادو ہے یار, میں تو شاروں شانے چے. اس نے اپنا سر روسٹرم میں ٹکا دیا. کلاس پھر لوٹ پوٹ. بھائی میں نے ہار مانی. وہ ہنسی.
اب جو نام پہلا ہے وہ سن لے کہ کلاس میں ٹائم پر پہنچے، اریبہ عاقل، اس نے خوش قطعی سے بلیک بورڈ پر لکھا۔ اب قصہ یوں ہے، وہ بڑے نکتہ دان کی طرح کلاس کی سمت گھومی۔ لڑکیاں یوں ہمتن گوش تھیں جیسے کوئی پروفیسر کوئی بہت اہم پیریڈ لے رہا ہو۔ یہ نام اس طرح ہونا چاہیے، اریبہ عاقل و بالغ۔ بس اب سوال یہ بنتا ہے بچیوں، اریبہ اپنا نام سن کر جھنپی سی کھڑی تھی۔ اریبہ بی بی، آپ عاقل تو آپ پیدا ہوتے ہی ہو چکی تھیں، البتہ بالغ۔ جملے کے اختتام پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی، دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ہنستے ہوئے دوہری ہو گئی۔ کلاس کی مشترکہ اوہ اریبہ کا سرخ چہرہ، مارو کو اچانک اریبہ کی پلکیں بھیگتی ہوئی محسوس ہو۔ ارے یار تم تو سیریس ہو گئے، اس نے اریبہ کے گرد بازو پھیلایا۔ جسٹ جوک، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تم تو یار عاقل ہو، اب مجھے دیکھو، مجھ پر نام کا قطعاً اثر نہیں۔ نام ہے ماہرو فیاض، اور ابھی ہماری دوستی کی خوشی میں کینٹین میں سموسے تم کھلا رہی ہو۔ کیسا؟ اس کے اس انداز پر اریبہ بے ساختہ ہنس دی۔ کیا تم ہمیں جوائن کرو گی؟ اس نے حسنل کو مخاطب کیا۔ بیگ کندھے پر ٹکائے حسنل نے ایک پل سوچا، پھر اصابت میں سر ہلا دیا۔ اس کی ہمزاد اور یہ ماہرو فیاض تھی، بے پناہ پرکشش لڑکی تھی۔ کالج آ کر دوستی ہوئی تھی۔ وہ دبلی پتلی لمبی گندمی رنگت، اس کے بال براؤن تھے جن نے سنہرا کروا رکھا تھا۔ اس کا دوپٹہ ہمیشہ بائیں کندھے پر ٹکا ہوتا، کانوں میں مختلف ایئرنگز، ہاتھوں میں موٹے شوخ کڑے۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی بے حد خوبصورت بڑی سی آنکھیں تھیں۔ اس پر اعتماد اور شوخی کا رنگ، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں تھا۔ اریبہ عاقل، سلونا روپ، ذہانت سے بھرپور چمکیلی آنکھیں، سیدھی ناک، وہ وی کی طرح دوپٹہ لیتی، کبھی ایک پلو سر پر ٹکا لیا۔ اس کا بیگ ہمیشہ اس کتابوں سے بھرا رہتا، سینے سے ہر پل کتابیں، فائل چپکی۔ وہ شرمیلی مگر قابل لڑکی تھی، اس کے نوٹس کی تعریف کرو یا رزلٹ کی فوراً جھیپ جاتی۔ خوب محنتی تھی، دیکھنے میں بے حد سادہ، مگر وہ ان سب سے زیادہ لائق اور پڑھی لکھی تھی۔ حلیمہ حسنل کی دوست تھی، وہ ان چاروں میں بڑی باجی کی طرح دکھائی دیتی، سمجھدار، کم گو، ہر پہلو پر نظر رکھنے والی، پڑھاکو، سادہ چہرہ، یونیفارم، نماز کے انداز میں سفید دوپٹے کی بکل، ہمہ وقت اس کا سر ڈھکا رہتا۔ ان کے گروپ میں سب سے نمایاں حسن الماب ولد عبد المنان تھی، ناراضی، اکتاہٹ اور مغرور تاثر، مگر کوئی بھی تاثر اس کے چہرے کی خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جس روپ کو اوڑھ لیتی سج جاتی۔ اس کے بال اور آنکھوں کا رنگ شہد جیسا تھا، اور شہد ڈھیروں پھولوں سے رس لے کر بنتا ہے، اور اس کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں۔ وہ رات کی رانی تھی مگر دن میں بھی مہکتی تھی۔ اس کے ہونٹوں اور جلد کے رنگ کا شیڈ کسی بھی میک اپ برانڈ میں نہیں ملتا تھا۔ وہ مصر سے نہیں تھی اور حور بھی نہیں، مگر گردن سے گزرتا پانی نظر آ جاتا۔ اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد کسا ہوتا تھا، ایک پلو آگے ایک پیچھے۔ اس کے کانوں میں گول بالیاں تھیں جن میں ننھے کالے موتی تھے، اور انہی موتیوں کے سائز کا تل اس کے ہونٹ کی سیدھ میں گال پر تھا، اور وہ تل بولتا تھا، اس کے اندر کی تمام کیفیات جیسے ظاہر کر دیتا۔ ہنستی تو ڈمپل میں چھپ جاتا، ناراضی کے اظہار کے لیے ہونٹ بھینچتی تو تل اپنے سائز سے چھوٹا ہو جاتا، خفگی کے اظہار کے لیے جیسے منہ بسور لیتا۔ وہ ایک گڑیا کی مانند تھی جس کے چہرے کی واحد بدنما چیز اس پر چھائی خفگی اور بیزاری تھی، اور یہ تاثر ہر شے پر حاوی تھا۔ اس کا حسن اس کی سفارش تھا، پتہ نہیں وہ ذہین تھی، محنتی تھی کہ نہیں، اس کے پاس حسن تھا، خوبصورتی تھی جو ہر جائز سوال کو بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس قدر رومانٹک موسم میں کوئی پاگل پیریڈ لیتا ہے، مارو نڈال سا چلتی تھی۔ 45 منٹ کی ہسٹری کی کلاس میں مسز رابعہ خاتون کے تیز تیز لیکچر دینے اور اس سے زیادہ تیز لکھنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ وہ کسی رجسٹر، نوٹ بک، جرنل، کتاب کے بغیر ایک ہاتھ میں چابیوں کا گچھا، دوسرے میں مٹھی بھر کے چوک، سٹاف روم سے نکلتی اور بقول ان کے صحرائے گوبی مطلب گراؤنڈ کو پار کرتی، بالآخر ان کے کلاس روم تک پہنچ ہی جاتے۔
ہاں بھائی، آج کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کوئی بھی لڑکی کھڑے ہو کر کل جہاں تک وہ پڑھا چکی ہوتی ہیں اس کا بتاتی ہیں۔ وہ پل بھر کو سر جھکا کر خاموش کھڑی رہتی ہیں، پھر اپنی ذہین آنکھیں اٹھا کر ساری کلاس کو دیکھی۔ اچھا چلو اب آگے لکھو۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے 2-3 روز تک ڈسکشن ہوتی، اسلامی حکومت کا نقشہ بناتی، حکمرانوں کا پورا شجرہ بلیک بورڈ پر تشکیل دیتی۔ ان کا انداز اس قدر دلچسپ و معلومات سے بھرپور اور رواں ہوتا کہ لڑکیاں کبھی کلاس چھوڑنے کا سوچتی بھی نہیں۔ حلیمہ اور اریبہ کی وہ پسندیدہ ٹیچر تھی، مضمون بھی پسندیدہ، سو وہ کلاس چھوڑنے کا سوچتی بھی نہیں تھی۔ سو مارو کی بہانے بازیوں اور تعویلوں نے کوئی اثر نہ دکھایا۔ حلیمہ اور اریبہ اس کے ڈھیلے پن کو نظر انداز کرتی تیز قدموں سے صحرائے گوبی کو پار کر رہی تھی۔ حسنل خاموش تھی، وہ سب سے آخر میں چل رہی تھی۔ اللہ کرے وہ آج غیر حاضر ہوں۔ مارو نے حلیمہ سے مایوس ہو کر اللہ سے رجوع کیا۔ جی نہیں، وہ آئی ہیں، میں نے دیکھا ہے، اریبہ نے رک کر بطور خاص بتایا۔ بلکہ دیکھو وہ جا رہی ہیں، اور اس بار ان کی دونوں مٹھیوں میں چوک ہے، یعنی وہ فل موڈ میں ہیں۔ نہیں، مارو نے اپنا سارا بوجھ حسنل کے کندھے پر ڈال کر شہاب الدین بلاک کی طرف نگاہ کی۔ مسز رابعہ کوریڈور میں داخل ہو چکی تھی۔ بھاگو بھاگو، مس سے پہلے کلاس میں پہنچنا ہے، حلیمہ نے نہ صرف کہا بلکہ دوڑ بھی لگا دی۔ اریبہ نے بھی تکلیف کی۔ مڑ کر مارو کو دیکھا، وہ مزید ڈھیلی ہو گئی تھی۔ تم لوگ بھاگو، میں تو ایسے ہی آؤں گی۔ 45 منٹ بعد کیا یہ موسم ایسا رہے گا؟ یہ کراچی کی بارش ہے، کوئی سنگاپور کی نہیں۔ دیکھ لینا، ہم ان عباسیوں کے لتے لے کر باہر آئیں گے تو یہ بدلیاں، یہ گھٹائیں، ہوائیں سب غائب ہوں گی اور وہ مستنڈا آفتاب کھڑا منہ چڑھائے گا۔ وہ بیچ رستے میں رک کر حسنل سے مخاطب تھی، کمر پر ہاتھ ٹکا تھا۔ حسنل نے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی۔ کالے سیاہ بادل، کن من بوندیں اور درخت جھوم رہے تھے، پتے چمکنے شروع ہو گئے تھے، مٹی کی سوندھی خوشبو روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ مارو کوریڈور کے باہر لگے پودوں کے پاس رک گئی۔ اس نے ننھے سفید پھول توڑے اور انہیں اپنی پونی میں اٹکا لیا۔ 2-3 کو جیب میں رکھ لیا، پھر ایک گچھا نرمی سے مٹھی میں بند کر لیا۔ اب آ بھی چکو مارو، لیکچر شروع ہو جائے گا، مس کلاس روم میں داخل ہو چکی ہیں۔ حسنل دور دیکھ رہی تھی۔ مارو کی طمانینت میں فرق نہیں آیا۔ مالن بگیا سے پھول چن رہی تھی۔ میں آج کلاس نہیں ہونے دوں گی، اس نے سینہ تان کر دعویٰ کیا۔ حسنل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے تو تم جانتی ہی ہو نا، اس نے آنکھ نیچی۔ حسنل بس دیکھ کر ہی رہ گئی۔ میں آئی کم ان ٹیچر؟ دونوں ہم آواز ہو کر بولیں۔ مس رابعہ نے سر سے پیر تک بغور دیکھا اور سر ثابت میں ہلا دیا۔ حلیمہ اور اریبہ جرنل کھولے، پین پکڑے چوکنا بیٹھی تھیں۔ کڑے تیوروں سے گھورا۔ ہاں تو آج کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ٹیچر نے کلاس کو دیکھا۔ مس یہ آپ کے لیے۔ مارو نے ہنا کو دانت پیس کر اور مس کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اپنی مٹھی مس کی ہتھیلی پر کھول دی۔ شکریہ بیٹا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تحفہ تو اچھا ہے، مگر تم نے کالج سے پھول توڑے؟ مس کھلنے والے پھول کو کیا خبر، اسے سیج ملے گی یا قبر؟ مارو فوراً اداس ہو گئی۔ ہائے، مس رابعہ نے مارو کی صورت دیکھی، ساری کلاس بھی بہت چنگی رہ گئی۔ اس مثال کا کیا مقصد؟ مس نے فوراً استانی بن کر مارو کو گھورا۔ دراصل میں نے ان پھولوں کو ٹینشن فری کر دیا ہے، نہ ہی سیج نہ قبر۔ ہماری ٹیچر کے بابرکت مشفق ہاتھوں سے بہتر کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ کیوں گرلز، ایم آئی رائٹ؟ سب کے سر بلا ارادہ ثابت میں لے۔ آپ کا کلاس لینے کا ارادہ نہیں ہے؟ ان کا لہجہ صاف اور سنجیدہ ہوگا۔ جی جی بالکل ٹیچر، مارو کھل کے مسکرائی۔ آپ ریئلی جینیس ہیں، کیسے دل کا حال جان لیتی ہیں۔ آج موڈ نہیں ہے، لیکن میں کلاس لینے کے موڈ میں ہوں، چلیے جگہ سنبھالیے۔ بس ساری کلاس ہنس پڑی۔ مارو پیر پر ٹکتی ڈیسک پر جانے لگی۔ اور آپ نے بالوں میں بھی پھول لگا رکھے ہیں۔ ٹیچر کی نگاہیں اس کے بالوں پر ٹکی۔ کیوں؟ ایکچولی پھول سفید ہیں، یونیفارم سے میچ ہو رہے ہیں، اور دوسرے بالوں میں اس لیے کہ میرے کانوں کے سوراخ چھوٹے ہیں۔ توبہ، مارو کی خیر نہیں، مس رابعہ خاتون کے بجائے مس رابعہ جلال بن جائیں گی۔ لڑکیاں منہ دبا کر ہنسی۔
مس نہ ہو گئی سہیلی ہو گئی، جو منہ میں آیا بول دیا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ مس زور سے ہنس دی۔ انہوں نے مٹھی میں بھرے چاک ٹیبل پر پھینک کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے ماہرو کو دیکھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں ماہرو فیاض؟ یہ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو کیا چاہتی ہیں؟ ایسے موسم میں صرف شعر پڑھے جاتے ہیں ٹیچر، غزلیں سنی جاتی ہیں، اور میں آپ کی جگہ پر نہیں ہوں، اس لیے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے آپ کو حکم دیتی ہوں، جائیے اپنی سیٹ پر۔ ان کا لہجہ متبسم مگر انداز قطعی تھا۔ ماہرو کو بڑھنا ہی پڑا۔ حسنل کو ماہرو کی ناکامی کا یقین نہیں تھا، سو اس کا موڈ آف ہو گیا۔ اوکے، کل ہم کہاں رکے تھے؟ ٹیچر نے چاک کو دیوار پر مار کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے استفسار کیا۔ پہلی رو سے سنجیدہ کھڑی ہوئی۔ وہ کل کے نوٹس کے آخری پیراگراف کو پڑھنے لگی۔ ہم بس اس کا مطلب متوکل کی مذہبی پالیسی کے بعد متصم باللہ اور مستنصر باللہ، ٹھیک تو اب کیا رہ جاتا ہے؟ اب صرف کالا بلّہ رہ جاتا ہے ٹیچر۔ یہ خفا سے خود کلامی تھی جس نے پہلے سب کو چونکایا اور پھر کلاس میں زعفران کا کھیت اگایا۔ کون رہتا ہے؟ ٹیچر کے لیے بے ساختہ ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بلکہ یہ کون بولا ہے؟ ان کی نظریں ماہرو پر گئیں۔ اس کا سر زور سے دائیں بائیں ہلا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کون؟ تمہارے علاوہ اور کون؟ یہ حسن الماپ کا کام ہے۔ وہ اس کی ٹانگ پر زباں بندی کے لیے چٹکیاں کاٹ رہی تھی۔ چٹکی ماہرو کی برداشت کی حد سے گزر گئی تو اس کے منہ سے سچ ابل پڑا، یوں ہی منہ سے نکل گیا۔ وہ کھلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ باللہ کا مطلب ہوتا ہے من جانب اللہ، اور تم نے کیا کہا؟ کالا بلّہ؟ چچ چچ۔ اسے سچ مچ دکھ اور خوف محسوس ہو رہا تھا، ویسے بھی اسے ہر بات پر ڈر لگ جاتا تھا۔ حسنل نے پوری کلاس کو گھورا، سب اسے سخت ملامتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹیچر کا چہرہ بے تاثر مگر سوالیہ سا تھا۔ تو کیا کالا بلّہ اللہ نے نہیں بنایا؟ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ یا پھر وہ کسی مشین سے بنتے ہیں خواہ یا کالی اون کے گولوں سے سلائیوں پر بن لیا جاتا ہے؟ اسے کہاں عادت تھی اتنی دیر کچھ بھی سننے کی؟ سب بھول بھال گئی کہاں کھڑی تھی کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ اوکے گرلز، میرا خیال ہے آج پڑھائی نہیں ہو سکے گی۔ باہر بوچھار شروع ہو گئی تھی۔ ماہرو نے تالی پیٹی۔ یس ٹیچر، یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ٹیچر کلاس روم سے چلی گئی۔ ماہرو ڈیسک پر کھڑی ہو گئی۔ سب لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ماہرو نے اپنی خدمات پر ایک تفصیلی رپورٹ دی، اپنی صلاحیتوں کے ڈنکے پیٹے۔ وہ تمام اپنے احسانات گنوا رہی تھی جو اس نے اس کلاس نامی قوم پر کیے تھے۔ حلیمہ دانت پیس کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اریبہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ماہرو نے نیا شوشہ چھوڑا تھا، اور میری یہ تمام خدمات و کوششیں بلا معاوضہ ہیں۔ مگر آج میں چاہتی ہوں کہ آپ سب 1 روپیہ، فقط 1 روپیہ عنایت فرمائیں، بلکہ 8 آنے بھی چلیں گے پلیز۔ اس نے قمیص کا دامن دونوں چٹکیوں میں پکڑ کر ڈیسک گھومنا شروع کر دیا۔ صرف 1 روپیہ؟ کچھ نے ناک بھون چڑھائی، مگر ایک کے بعد ایک لڑکیاں نوٹ ڈالتی گئیں۔ حلیمہ ڈیسک پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ گال پر ٹکا تھا، آنکھوں میں سخت تعصب تھا۔ اف یہ ماہرو! خیر سے میری گود بھر گئی، اس نے اعلان کیا۔ کلاس خالی ہو گئی۔ تب ماہرو نے ٹیبل پر دامن الٹ دیا۔ کلاس میں 130 سے زیادہ لڑکیاں تھیں، بعض نے 8 آنے بھی دیے تھے۔ چلے؟ ماہرو نے جھک کر اپنے جاگرس کا فیتا باندھا۔ اے حسنل، آؤ، تم کیوں تصویر ہو گئی؟ اریبہ نے پکارا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے نہیں آنا۔ تینوں ٹھٹکی۔ حسنل جھٹکے سے بیگ اٹھاتی کھڑی ہوئی، کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ ماہرو نے دامن پکڑ لیا۔ نہ چھوڑا سکو گے دامن، پھر گھوم کر سامنے آ گئی، دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بنتی کروں ہوں مہاراج۔ حسنل نکلنے کے لیے بے قرار، ماہرو چوکی، پھر لپٹ گئی۔ حسنل نے پہلے تو چھڑانے کی کوشش کی، پھر ایک دم سے اسے دھکا دیا۔ ماہرو کا سر زور سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسے تکلیف کم ہوئی، حیرت زیادہ۔ حسنل کو بھی احساس ہوا، پر یہ کیا؟ شرمندہ ہونے کے بجائے بیٹھ کر خود رونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ ہمیشہ؟ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ بات ہی حیرت کی تھی۔ ہمیشہ کب حسنل؟ اریبہ نے پوچھا۔ ماہرو نے خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹنا شروع کر دی۔ بولو حسنل، ہمیشہ کب؟
حلیمہ حسنل کی بچپن کی دوست تھی، مگر اسے ماہرو کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ حسنل کو اتنی تفتیش کی امید نہیں تھی، وہ آگے بڑھنے لگی، پر حلیمہ سامنے تھی۔ تم تو یوں بن رہی ہو جیسے جانتی ہی نہیں، ہر بار اٹینڈنس ٹائم پر میرے منہ پر ہاتھ کون رکھتا ہے؟ اسے جواب سوجھ ہی گیا، اور حلیمہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ کچھ اداس دکھائی دیتی ماہرو نے بھی دھپ سے ڈیسک پر بیٹھ کر اپنی تھوڑی مٹھی پر ٹکا لی۔ کوئی بتلائے کہ ہم بتائیں کیا؟ حاضری کے رجسٹر پر جو نام حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے جاتے تھے، سوشیالوجی کی پروفیسر عذرا جمیل، وہ کبھی کلاس کے آخر میں حاضری لیتی، کبھی درمیان میں اور کبھی آخر کے 5 منٹ۔ ماہرو بہت سنجیدگی سے کچھ لکھنے پڑھنے میں مصروف ہوتی۔ پروفیسر جیسے ہی ایچ کے حروف پر پہنچتی وہ ہوشیار ہو جاتی۔ اب حسن الماپ کا نام آنا ہے کہ وہ پریزنٹ کہے۔ ماہرو جو طاق میں بیٹھی ہوتی کسی لہیم شہیم اخواگار کی طرح اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ اب حسن لاکھ پڑپڑائے، ہاتھ اٹھائے بے سود۔ نام گزر جاتا تو وہ ہاتھ اٹھا کر دوبارہ سے پڑھنے لکھنے میں مصروف ہو جاتی۔ وقت گزرنے کے بعد اپنی حاضری لگوانے کے لیے پروفیسر کو پکارنا شامت بلانے کے مترادف ہوتا۔ وہ کچھ سنے بغیر شروع ہو جاتی۔ اپنے نام کی پکار پر کیا سو رہی تھیں؟ میں نہیں لگاؤں گی حاضری۔ دوسرے دوستی میں بھلا کوئی شکایتیں لگاتا ہے؟ اگلی بار وہ چوکنا رہتی، لیکن ماہرو سے زیادہ چوکنا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وار کرتی جب اگلے کے سان و گمان میں بھی نہ ہو، اور صرف حسنل تھوڑی جو بھی ہاتھ لگ جائے۔ اریبہ کی شامت کم آتی تھی، رجسٹر میں پہلا نام اسی کا تھا، پھر عموماً پہلے ڈیسک پر بیٹھتی تھی۔ حلیمہ سے ماہرو کو ڈر لگتا تھا، اس نے منہ پر جمے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ لیا تھا۔ وہ تو شرارت ہے حسنل، مجھے نہیں پسند، اس نے تیوری چڑھائی۔ تم کبھی کبھی اتنی زود و رنج کیوں ہو جاتی ہو؟ ماہرو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی، اور جب ٹیچر کچھ پوچھنے کے لیے کھڑا کرتی ہیں تب بری بری شکلیں بنا کر ہنسانے کی کوشش کرتی ہے نا؟ اریبہ دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور گدگدی بھی کرتی ہے۔ ایک دن اس نے میری بغل میں پین گھونپ دیا تھا، حلیمہ کو بھی یاد آیا۔ پین نہیں، وہ چمچ تھا، میں منہ نیچے کر کے اپنے ساتھ لایا مٹر پلاؤ کھا رہی تھی۔ ماہرو نے کسی کی۔ ماہرو نے ان دونوں پر سے نگاہیں اٹھا کر حسنل کو دیکھا، اشارے سے ارادتاً پوچھا، پھر آنکھ میچھی، مگر آگے بھی حسن الماپ تھی۔ اس کا بگڑا موڈ 50 روپے کی دولت اڑا کر بھی درست نہ ہوا۔ اتنے سارے پیسے تھے، کل کے لیے بھی بچا لیے، اپنے کارناموں پر نازاں و فرحاں ماہرو فیاض۔ حلیمہ کی نگاہیں اس کے پرکشش چہرے پر مرتکز تھیں۔ بے فکری کتنی بڑی نعمت ہے، وہ اپنے گھر کے مسائل کو ہر وقت سوچتی تھی۔ اسے کتنی بار ماں کی دلداری کرنی پڑتی، بڑی بہنوں کو سمجھانا پڑتا تھا، ابو کے سخت مذہبی خیالات کے باعث خاندان کی باتوں کو سنا، بعض اوقات جواب دینا اور بعض اوقات چپ رہنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ دوسری طرف اریبہ کے ہوش سنبھالنے سے بھی اس کے پہلے اس کے ماں باپ کو بیٹیوں کے رشتوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ ان کی گفتگو میں گھوم پھر کے بعد باجیوں کے رشتوں پہ آ کے رکتی تھی۔ باجیوں کا ہو نہیں رہا، بھائی جلے پیر کے بلے کی طرح رہتے ہیں، بات بے بات خفا ہوتے ہیں۔ امی کہتی ہیں جوان کماؤ بیٹا، برتن پٹک پٹک کر رکھے اور کاٹ کھانے کو دوڑے تو اندھا بھی بوجھ لے جو وہ مانگتا ہے۔ عمر میں اتنی بڑی بہنوں کے ہوتے بہو کیسے لا سکتی ہیں؟ کوئی ایک فکر، ان کی کلاس کی کئی لڑکیاں منگنیاں شدہ تھیں۔ اریبہ نے کبھی ایسی کوئی بات نہ کی، ہاں بس باجیاں ان کا ہو جائے کسی طرح، لمبی کہانی تھی۔ دوسری طرف حسنل اس کے مسائل کو ساختہ تھے یا حلیمہ انہیں درخو اتنا نہ جانتی تھی، مگر ایک الجھی سی شخصیت کا انداز، بڑی مشکل سے مسکراتی تھی۔ ہنسنا تو موزہ سمجھو اور خوشی محض خیال، وہ چلتی پھرتی بیزاری تھی۔ تو پھر ان چاروں میں سے ایک ماہرو فیاض ہی بچتی تھی، خوش باش، بس ہنسنا، مسکرانا، پڑھنا پڑھانا، کیسی سیدھی سادی طمانینت بھری زندگی تھی اس کی۔ اور مطمئن لوگ اطمینان ہی بانٹتے ہیں، ہنسنے کے شائق ہی ہنساتے ہیں۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ نہ لگے، کسک فراموش کر دی جائے، بے فکر تتلی جیسی ماہرو فیاض۔ تو اگر کوئی خوش ہے تو اللہ کرے خوش ہی رہے، دنیا میں خوش باش لوگ پہلے ہی کتنے کم ہیں۔ تو اگر کوئی خوش ہے تو اللہ کرے خوش ہی رہے۔